اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی بیوی کا۔ اس واقعے کی شروعات تب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی فرمانبردار بیوی ہاجرہ کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں جا کر چھوڑ آئیں جہاں میلوں تک نہ پانی ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے اور نہ ہی کوئی آدمزاد ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش تب ہوئی تھی جب ابراہیم علیہ السلام بزرگ ہو چکے تھے اور بہت آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد آپ کے گھر اولاد ہوئی تھی اور یہی بیٹا تھا آپ کے بڑھاپے کا سہارا بننا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے گزارنا تھا اور حکم الہی کو انہوں نے بجا لایا، اور ایک لمبے سفر کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جزیرہ عرب کے ریگستان میں پہنچے۔ یہ وادی فاران کہلاتی ہے، جو پہاڑوں کے درمیان تپے ہوئے صحرا کی ایسی زمین تھی جہاں نہ درخت تھا، نہ پانی اور نہ ہی خوراک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا اور دل پر پتھر رکھ کر انہیں یہاں چھوڑ کر واپس شام کی طرف چل پڑے۔ 2 دنوں کے بعد جب کھانے پینے کے سامان اور پانی ختم ہوا، بھوک اور پیاس سے بچہ تڑپنے لگا، ماں بے چین ہو گئی، اس وقت اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اسماعیل علیہ السلام کے لیے اس بنجر صحرا میں چشمہ جاری کر دیا۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اس چشمے کا نام زمزم رکھا، جس سے 24 گھنٹے پانی رواں رہتا تھا۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پاس ایک خیمہ نصب کیا اور وہیں پر انہوں نے قیام کیا۔ آپ آس پاس سے کھجوریں توڑ کر لاتی اور زمزم کا پانی پی کر یہاں پر گزارا کرتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ماں اور بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کر دیا، اور اسی طرح وقت گزرتا رہا اور حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام اسی فاران کی وادی میں صبر و شکر کے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن اس بنجر صحرا میں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تنہا محسوس کرتی تھی۔ رات کے وقت آپ کو صحرا کی عجیب خاموشی اور ویرانی میں خوف سا محسوس ہوتا۔ ایک دن فاران کے اس بنجر وادی سے ایک کارواں کا گزر ہوا۔ یہ قبیلہ جرم کے نیک صفت اور شریف لوگ تھے جو پانی کی تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس بنجر صحرا میں ایک چشمہ بہہ رہا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ایک عورت بچے کو لیے بیٹھی ہے، لہٰذا وہ حضرت ہاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے اجازت مانگی کہ کیا ہم اور ہماری عورتیں یہاں آپ کے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ بہت خوش ہوئیں اور انہیں وہاں پر آباد ہونے کی اجازت دے دی، اور یوں ہی کچھ ہی عرصے میں دیکھتے ہی دیکھتے یہ سنسان صحرا آباد ہو گیا، اور وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے مکہ آتے اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملاقات کرتے، کچھ دن یہاں قیام فرماتے اور پھر واپس شام چلے جاتے تاکہ دعوت دین اور تبلیغ کے کام سر انجام دے سکیں۔ یہاں مکہ میں جو قبیلہ تھا ان کی روزی میں اللہ تعالیٰ نے خوب برکت دی، اور یہ لوگ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت رکھتے تھے، بہت عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت ہاجرہ نے اس قبیلے کو یہاں آباد ہونے کی اجازت دی تھی، تو یہ شرط رکھی تھی کہ زمزم کا چشمہ ان کی ملکیت اور جائیداد رہے گی۔ تو لہٰذا زمزم کا جو چشمہ تھا اور اس کے ارد گرد کی زمین ہمیشہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصرف میں ہی رہی، اور جو قبیلہ تھا کبھی بھی انہوں نے آنکھ اٹھا کر ان کی جائیداد کی طرف نہ دیکھتے تھے۔ اور اس سے بی بی ہاجرہ کی شان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے صحرا میں اپنے معصوم بچے کے ساتھ اکیلے زندگی بسر کرنا، اور اس دور کے معاشرے میں
قوت کے بل بوتے پر کسی چیز پر قبضہ قائم کرنا کوئی عام معمولی بات نہیں تھی۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے خصوصی تائید حاصل ہے، اس لیے جو قبیلہ تھا انہوں نے اپنی قوت کے باوجود زمزم اور اس کے پاس کی زمین پر قبضہ کرنے کی بجائے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اس پانی کی جو استعمال ہے اس کے لیے اجازت لی تھی، اور اسی طرح وقت گزرتا گیا اور مکہ میں بہت سارے جو کچے مکان بن گئے، اور وہ جو قبیلہ تھا ان کی آبادی میں بھی مزید اضافہ ہوا، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی جوان ہو گئے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام لمبے قد کے خوبرو اور خوبصورت نوجوان تھے، جنہیں دیکھ کر ہی ان کی اعلیٰ نسب کا اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کسی اچھے خاندان کا ہے، اور نوجوانی میں آپ پر سب کی نظریں اٹھتی تھی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت ہی خوش اخلاق، نرم طبیعت اور نیک صفت کے مالک تھے، جو آپ کی والدہ بی بی ہاجرہ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا، اور پیغمبروں کے گھرانے کی شان تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنو جرہم کے سرداروں نے بہت سرداروں نے دوستانہ ان کے ساتھ تعلقات ان کے قائم ہوئے، اور بنی جرہم کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خود سے الگ نہیں سمجھتے تھے، وہ بڑا ہی وفادار قبیلہ رہا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مادری جو زبان تھی وہ عبرانی تھی، کیونکہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شامی شخص تھے، لیکن آپ نے قبیلہ بنی جرہم کے لوگوں سے عربی زبان سیکھی۔ آپ بنی جرہم میں ان کے ساتھ گھل مل گئے اور وہ لوگ آپ سے عقیدت و محبت رکھتے تھے، لیکن ایک دن آپ کی والدہ وہ حضرت ہاجرہ دنیا سے رخصت ہو گئی، تو ماں کی جدائی جو تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بڑا صدمہ پہنچا اس بات سے۔ آپ یہاں پر اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ آپ نے ارادہ کیا کہ آپ اپنے والد کے پاس ملک شام چلے جائیں گے، لیکن جو قبیلہ بنی جرہم کے لوگ تھے انہوں نے اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جدائی گوارا ان کو نہ تھی، تو اس قبیلے نے سوچا کہ کیوں نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہمارے قبیلے میں ہی کر دی جائے، تاکہ آپ مکہ میں ہی مستقل جو یہاں پر رہائش ہے وہ اختیار کر لیں اور ہمارے پاس ہی رہیں۔ تو چنانچہ اس قبیلے نے عمارہ بنت سعید نامی ایک مجھے امید ہے کہ آپ کو اب سمجھ آ گیا ہوگا کہ کہاں کہاں پر اعوذ باللہ پڑھنا ہے، کہاں پر بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، یعنی صرف دو جگہوں پر پڑھنی ہے بسم اللہ شریف، اور صرف پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے اور ثنا کے بعد، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں گے، اور پہلی رکعت میں اور سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے، اور باقی رکعتوں میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ تو کیا اب جو لوگ بسم اللہ شریف پہلے نہیں پڑھتے تھے تو کیا نماز ہو جاتی تھی، یا آئندہ ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، آپ کے سورہ فاتحہ سے پہلے نماز میں آپ بسم اللہ شریف پڑھیں تو یہ سنت ہے۔ اب جو بندہ اگر بسم اللہ شریف پڑھے گا سنت سمجھ کر تو وہ سنت کا ثواب حاصل کر پائے گا، لیکن اگر جو انسان پہلے نہیں پڑھتے رہے، نہیں معلوم تھا، تو آپ کی نمازیں ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نمازیں نہیں ہیں۔ اب بہنیں اکثر پریشان ہو جاتی ہیں کہ اگر کوئی بھی نئی بات پتہ چلی تو پریشان ہو جاتی ہیں، ہم تو پہلے یہ نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں اکثر لوگ کہیں گے کہ ہم تو بسم اللہ شریف نہیں پڑھتے تھے، تو کیا ہماری نمازیں ساری ضائع ہو گئی ہیں؟ نہیں، آپ کی نمازیں نہیں ضائع ہوئیں، یہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا یہ سنت ہے۔ اگر آپ اب پڑھنا شروع کریں گی تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، لیکن اگر اب بھی کوئی انسان نہیں پڑھتے یا بعد دفعہ بھول جاتے ہیں، عادت بنی ہوئی ہے ڈائریکٹ سورہ فاتحہ سٹارٹ کرنے کی، تو آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، یہ سنت عمل ہے، آپ کو سنت کا ثواب ملے گا۔ اچھا، دوسری سورت ملانے سے پہلے جو سورت پڑھی جاتی ہے بسم اللہ شریف وہ مستحب ہے، تو اسے میرا سلام، یعنی اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو مکمل اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور باقی تمام اسلامی بہنوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں، ایک فلاں صفت کا ایک بزرگ شخص آیا تھا اور مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے انہیں آپ کی خبر دی اور بتایا کہ ہمارے حالات زندگی کیسی تنگ دستی اور غربت سے کٹ رہی ہے۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے یہ ساری بات سنی اور اپنی جو حالات تھے وہ ساری انہوں نے بات سنی، تو یہ سن کر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اور یہ بھی ہمارا نے کہا کہ آپ کے والد نے یہ کہا تھا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دو، کہ تمہاری یہ چوکھٹ گھر کی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے آپ کو کوئی نصیحت کی ہے، انہوں نے کہا کہ ان بزرگ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ سن کر کچھ خاموش رہے اور فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے، ان سے میری ملاقات تو نہ ہو سکی، البتہ انہوں نے مجھے ایک پیغام دیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دینا، یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے، اسے بدل دو اور اس سے الگ ہو جاؤ۔ لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا، اور اس واقعے کے کچھ عرصے بعد اسماعیل علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ایک پرہیزگار اور صابر شاکر خاتون کو گھر لائیں کہ جو دکھ درد میں ان کا ساتھ دینے والی ہو۔ لہٰذا اسی قبیلے کے کچھ معزز لوگوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ ایک نیک صفت عورت ہمارے قبیلے میں موجود ہے کہ جس کا نام رعلہ ہے۔ بعض روایتوں میں اس خاتون کا نام سیدہ بنت مجزاد لکھا گیا ہے۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام نے ان کے والد کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور یوں انہوں نے اپنی بیٹی رعلہ کا نکاح اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ اسی طرح رعلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں آ گئی، اور ایسا نیک شوہر ملنے پر رعلہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور کچھ عرصوں بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مکہ آئے، اور مکہ آ کر اسماعیل علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر دوبارہ انہوں نے دستک دی اور کہا کہ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر رعلہ پردے میں باہر آئیں اور ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت رعلہ نے سمجھا کہ یہ بزرگ شاید کوئی مسافر ہیں، لہٰذا انہوں نے ان سے کہا کہ آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں اور مہمان نوازی کا موقع دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو حضرت رعلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہایت ہی ادب کے ساتھ اور حیا سے عرض کیا کہ وہ ہمارے لیے اللہ کی زمین سے رزق حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی رعلہ سے پوچھا کہ تمہارا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ تو بی بی رحلہ نے عرض کیا، اللہ کا شکر ہے، ہم بہت اچھے سے گزر بسر کر رہے ہیں، ہم بڑے خوشحال ہیں۔ اور پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ گھر میں کچھ غلہ یا گندم موجود ہے؟ تو بی بی رحلہ نے جواب دیا کہ اگر آپ کو زاد راہ کے لیے اناج چاہیے تو میں ابھی انتظام کر دوں گی انشاءاللہ۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کی کہ اے اللہ ان کے کھانے پینے میں برکت عطا فرما۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی رحلہ سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اسے میرا سلام کہنا، اور میری طرف سے انہیں کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کی ہمیشہ حفاظت کرے، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے تو اپنے والد کی خوشبو محسوس کی اور پوچھا، کیا آج کوئی آیا تھا؟ تو رعلہ نے جواب دیا کہ ہاں، آج ہمارے ہاں ایک بزرگ تشریف لائے تھے کہ جن کے چہرے پر جلال و جمال تھا، اور جو انتہائی خوبصورت اور انتہائی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ تو بزرگ نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ شکار پر گئے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے ہمارے گزر بسر اور حالات کے متعلق سوال کیا تو میں نے ان سے عرض کر دیا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے خوشحال ہیں، اور انہوں نے ہمارے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کیا انہوں نے کچھ نصیحت بھی فرمائی تھی؟ تو رعلہ بی بی نے فرمایا کہ ہاں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ کی ہمیشہ حفاظت کریں۔ تو وہ مسکراتے ہوئے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد محترم ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ چوکھٹ تم جس کے بارے میں انہوں نے مجھے نصیحت کی ہے کہ اسے زندگی بھر ساتھ رکھنا، کیونکہ تم ایک نیک بیوی ہو کہ تمام عورتوں میں سب سے زیادہ دیندار اور پاک باز، آپ اللہ اور اس کے رسول پر کامل یقین اور توکل رکھتی تھی، اور ہر دکھ درد اور زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اسماعیل علیہ السلام کا ہمیشہ انہوں نے ساتھ دیا۔
انہیں جو حضرت رالا بی بی رالا تھی انہیں دنیا کی زیب و زینت سے زیادہ انہیں آخرت کی زیادہ چاہت تھی۔ بی بی رالا کو یہ احساس تھا کہ وہ ایک ذمہ دار پیغمبر کی بیوی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کا کام جو ہے وہ انہیں اسی لیے یہی کام سونپ کر بھیجا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس زمین پر توحید کے پیغام کو عام کریں۔ اس لیے حضرت رالا علیہ السلام ہر حالات میں ہر جگہ پر ہر موڑ پر اسماعیل علیہ السلام کے لیے بہترین ہم سفر ثابت ہوئیں، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے برکت کی دعا بھی فرمائی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں میں برکت عطا کی، اور اسماعیل علیہ السلام سے آپ کے ہاں 12 بیٹے اور 1 بیٹی کی ولادت ہوئی۔ تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ہی نتیجہ ہے کہ مکہ میں ہر چیز فراوانی سے پائی جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ تو بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں سے کئی عرب قبائل وجود میں آئے۔ اسماعیل علیہ السلام اور بی بی رالا علیہ السلام کی انہی 12 بیٹوں میں ایک کا جو نام کردار تھا، ان کا ذکر عربی تاریخ اور تورات میں بھی درج ہے، اور انہی کی نسل سے ایک نامور قبیلہ قریش بھی وجود میں آیا جن میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے سبق اور بہت سارے پیغام پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اپنی جو بیویاں ہیں ان کے لیے ایک میسج ہے کہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں آپ کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے۔ عورت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت اور مال کی اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو پہلی بیوی امارہ، ان کی باتوں سے ناشکرا ہونا، دنیاوی عیش و عشرت کی طلبگار ہونا اور خاوند کے ساتھ بے وفا ہونا صاف پتہ چل رہا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو علیحدگی کی نصیحت کی تھی۔ تو کیونکہ نیک بیوی ہمیشہ اپنے خاوند کی عزت اور سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے اور ہر کسی کے سامنے اپنی تنگ دستی کا رونا نہیں روتی، اور یہ جو عادتیں ہیں یہ انبیاء کے گھرانے کے شایان شان نہیں تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اعلیٰ اخلاق اور اپنے نفس کو جو پاک کرنا ہے یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اسی طرح انسان آدمی جو ہے مکمل طور پر اپنے آپ کو بے شکایت بنا لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جو عورتیں شکر گزار ہوا کرتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا کرتا ہے، کہ جو شکر گزار عورتیں ہیں اپنے شوہروں کا شکر ادا کرتی ہیں اور ہمیشہ تھوڑے میں راضی رہتی ہیں، اللہ کی اور اپنے شوہر کی ناشکری نہیں کرتی، تو انبیاء بھی ایسی عورتوں کو دعائیں دیتے ہیں، اور وہ عورتیں ہمیشہ قیامت تک پھر آباد رہتی ہیں اور ان کے خاندان، ان کی نسلیں پھلتی پھولتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لیکن جو عورتیں ناشکری کرتی ہیں، جس طرح امارہ نے ناشکری کی، پیغمبر کی بیوی تھی لیکن ناشکری کی، اور دنیا کی عیش و عشرت میں ان کو زیادہ شوق تھا دنیا کی عیش و عشرت کا، لیکن پیغمبر نے یہ چیز پسند نہیں فرمائی کہ ایسی عورتیں صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔